الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے ندا دے دی جائے، آواز دے دی جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چلنے کی کوشش کرو اور جلدی کرو، اور دنیاوی کام کاج، بیع و تجارت، لین دین، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، علم رکھتے ہو۔ جمعے کی نماز کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جمعے کی نماز، پہلی تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جمعے کی نماز کی اہمیت بے انتہا ہے۔ جمعے کا دن دراصل خداوند تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جو لغزشیں، خطائیں ہوں، خداوند تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اور جو اعمال اتنے کثرت سے نہیں کر سکے، جمعے کے دن ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہو سکے اور خداوند تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو سکے۔ جمعے کی نماز کے لیے جو مسنون طریقہ ہے کہ آدمی غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور مسجد میں آئے، تو جو سب سے پہلے یعنی اجر و ثواب کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اور طرح طرح سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ہر عمل کا 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسرے، جب مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جو شخص داخل ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر دفتر لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا شخص جب داخل ہوتا ہے تو اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کرنے کے لیے حج بیت اللہ میں بھیجا۔ پھر دوسرا شخص جب داخل ہوتا ہے تو اس کو اس کا ثواب جیسے اس نے گائے، بھینس کوئی حج بیت اللہ کے اندر قربانی کرنے کے لیے بھیجی، یعنی اتنی قربانی کا اجر ملتا ہے اس کو۔ پھر تیسرا شخص داخل ہوتا ہے تو اجر و ثواب اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے کہ اسے ایک مرغ قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، اور چوتھا شخص جب داخل ہوتا ہے تو اسے ایک انڈا راہ خدا کے اندر دینے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرشتے جو ہیں اس کے بعد وہ دفتر لپیٹ کر مسجد کے اندر وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ دوسرا اجر و ثواب کتنا ہے کہ جب مسجد میں آتا ہے
مسجد میں آنے کے بعد اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، شور و شغب نہیں کرتا، دنیاوی باتیں نہیں کرتا ہے۔ دنیاوی باتیں لوگ مسجد کے اندر آ کے تمام دنیا بھر کی خرافات کی، اپنی تجارت کی، ادھر کی، اس کی دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیاوی باتیں مسجد کے اندر کرنا حرام ہے۔ ویسے دنیا کی باتوں کے لیے مسجد نہیں ہے۔ مسجد میں اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر اور خاموشی سے آ کر بیٹھے تو جو شخص اہتمام کے ساتھ آتا ہے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، خطبہ سنتا ہے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور وہ اسی طرح خاموشی کے ساتھ واپس جاتا ہے، تو اس اہتمام کے بدلے میں خداوند تعالیٰ اسے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور مزید 3 دن اور، یعنی 11 دن سمجھیے، 8 دن، 8 دن 11 دن سمجھیے، 10-11 دن، تو اتنا 8 دن جمعے سے جمعے تک اور مزید 3 دن اور کے خداوند تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اجر و ثواب کی بات تھی کہ ہر عمل کا اجر 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور اتنا اجر دیا جاتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب جو اتنا اہتمام کرتا ہے یہ اسی کے لیے ہے۔ اب دنیا بھر کی اگر دنیا کی باتیں آپ بیٹھ کر مسجد میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اجر و ثواب آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسجد کے اندر بڑی اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ دراصل ہمارا تصور ہی خراب ہو گیا۔ ہم نمازوں کو بھی ایک بوجھ سمجھتے ہیں یا کچھ ایسا روٹین ورک سمجھتے ہیں، جو مستقل نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایسا روٹین ورک سمجھتے ہیں۔ عبادت کا ذہن لے کر آنا چاہیے۔ مسجد میں آئے تو عبادت کا ذہن لے کر آنا چاہیے اور اس تصور کے ساتھ آنا چاہیے کہ آپ مالک حقیقی کے دربار میں جا رہے ہیں، مالک کائنات کے دربار میں جا رہے ہیں، اس کے حضور جا رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ سجود ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان تمام اہتمام اور تصورات کے ساتھ مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ مالک حقیقی کا تصور تو لے کر چلنا چاہیے تھا۔ تو یہ تمام اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اب مسجد میں جب داخل ہوں تو ایک تو دنیاوی باتیں، ان سے گریز پرہیز کرنا چاہیے، اور مسجد میں آنے کے بعد جہاں آگے جگہ ملتی رہے اگلی صفوں کو بھر کر بیٹھنا چاہیے۔ درمیان میں اتنا گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ باہر سے آنے والے کو دکھائی دے کہ وہ جگہ ہے وہاں چلو۔ اتنا مل کے بالکل ایسے بیٹھنا چاہیے تاکہ بیچ میں جگہ نہ رہے، تاکہ باہر سے آنے والے کو یہ لالچ نہ رہے کہ وہ 2 آدمیوں کی جگہ خالی ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اپنے ساتھ، ایک جگہ بیٹھ گیا، دوسرا آیا وہ ادھر کو بیٹھ گیا، تیسرا آیا ادھر کو بیٹھ گیا، بیچ میں ایک 2 آدمیوں 3 آدمیوں کی جو جگہیں خالی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو دقتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب بعد میں آنے والے معلوم ہوا ماشاءاللہ جیسے ہمارے یہاں یہ صفیں ہیں اتنی، اب بعد میں آنے والا اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اندر کے حصے میں وہ 2 آدمیوں کی جگہ خالی، اب وہ باہر جگہ ہے نہیں ہے، وہ گردنیں پھلانگتا ہوا، لات لگاتا ہوا، کسی کے کندھے پہ لگ رہی ہے، کسی کے سر میں لگ رہی ہے، کوئی ادھر کر رہا ادھر کر رہا، اس جگہ سے پھلانگتا ہوا آتا ہے۔ اس کی سخت ممانعت، اس لیے آنے والوں کو چاہیے کہ آگے سے اہتمام کرتے رہیں اور آگے سے اہتمام کریں اور سکون کے ساتھ آ کے بیٹھیں اور ذکر و اذکار کریں۔
اور گردنیں پھلانگنے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت منع فرمایا کہ جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے جاتا ہے وہ تو جہنم کے اوپر اپنا پل بنا رہا. تو اب اس کی ذمہ دار ہے دونوں لوگ. وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ جو آگے جگہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور 3-3 4-4 2-2 آدمیوں ایک وہاں پہ بیٹھا ہے, دو آدمیوں کے فاصلے پہ بیٹھے, ایک 3 آدمیوں کے فاصلے پہ بیٹھے, تو وہ آنے والے کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم آگے جائیں. اس لیے آنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آ کے اطمینان سے بیٹھے. اور اگر جب صفیں بھر گئی ہیں اور جگہ نظر بھی آ رہی ہے, پھر بھی جب پیچھے آنے والا ہے تو اسے پھر جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے اسے. خطبے کے دوران مسجد میں ویسے ہی باتیں کرنا منع ہے, لیکن خطبہ سننا تو واجب ہے. اس کے درمیان میں گفتگو کرنا کیا, کوئی نماز پڑھنا بھی اس کے درمیان میں منع ہے, ذکر و اذکار کرنا بھی زبان سے منع ہے. جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام ذکر و اذکار کوئی بھی چیز, یہاں تک کہ درود شریف بھی آدمی جو کچھ بھی ذکر و اذکار کرنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, وہ آدمی دل میں پڑھتا رہے. خطبہ جب شروع ہو جائے, خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو پھر آدمی کو زبان کی وہ حرکت نہیں دینا چاہیے, خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے, پڑھتا رہے. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت درود پڑھنا چونکہ ضروری ہوتی ہے, اس لیے درود دل میں پڑھے, اس وقت زبان سے اس وقت بھی درود نہ پڑھے. یہاں تک ممانعت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو زبان سے منع نہ کرے, اس کو منع کرنا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دے اور زبان سے اسے منع نہ کرے. تو ان تمام اہتمامات کے ساتھ جب آدمی پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے. 11 دن کم ہوتے ہیں گناہوں کے معاف کرنے کے لیے. ایک ذرا سے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اہتمام کے اندر اگر آپ آ کے بیٹھیں گے اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اہتمام کے اندر آپ کے 11 دن کے گناہ معاف ہو جائیں, اس کو آپ کم سمجھ رہے ہیں خدا بند تعالیٰ کی عنایت. خطبے کو سننا ضروری ہے, سمجھ میں آ رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی سننا ہی اس کا واجب ہے. اور دور اور نزدیک اب تو لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہے, آواز سب تک پہنچتی ہے, ورنہ فقہا نے تو لکھا ہے کہ اگر کہیں پر کسی کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے, مسجد میں جمع غفیر ہے اور اگر خطبہ شروع ہو گیا, معلوم ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے, اس دوران اگر اسے آواز نہیں پہنچ رہی ہے تب بھی اس کے لیے خاموش رہنا واجب ہے. ایک جملہ فقہا فرماتے ہیں کہ النائی کالقریب, اجر و ثواب میں دور بیٹھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ قریب بیٹھنے والا ہے. اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی, اہتمام ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں خطبے کے سے متعلق اور جمعے سے متعلق ہمیں مساجد کا اہتمام کرنا چاہیے, خطبے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ اس کو سننا چاہیے. خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.